الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم عزیز بھائیو، انشاءاللہ تعالی آج ہم 11ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 11ویں پارے میں جو ہے وہ سورت توبہ جاری ہے ابھی، اور اس وجہ سے اس میں نقاب کا نفاق کا جو مضمون ہے وہ کافی اس حد تک اس کو کور کیا گیا ہے۔ بہت سخت ٹون ہے، بہت سخت الفاظ ہیں، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے منافقین کے ساتھ، اور پھر اس کے مقابلے میں جو پرخلوص مومنین ہیں ان کے رویے بھی، اور پھر ان کے ساتھ جہاد کی زبردست ترغیب بھی اس پارے کے اندر شامل ہے۔ تو آپ نفاق کی نقاب کشائی اور صدق کو جہاد کا عہد، اگر آپ اسے ایک مضمون دینا چاہیں، عنوان دینا چاہیں، تو شاید یہ عنوان بھی اس کا ایک جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ پارے کا اگر ہم 11ویں پارے کا مجموعی طور پر اگر ہم ایک جائزہ لیں تو اس میں وہی سورۃ توبہ کا تسلسل چل رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد کا مدنی ماحول جو ہے اس میں یہ سورت جہاں پہ جو سورت کا حصہ ہے وہ اس پارے کے اندر ہے، اور اس وجہ سے بہت سخت جو ہے وہ الفاظ ہیں منافقین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یہ آئیں گے آپ کے پاس جو ہے بہانے کرتے ہوئے، اور پھر اس میں خاص طور پر اس حصے کے اندر نفاق اور اس کے مقابل کے اندر جو دوسری جو صفت ہے اخلاص کی، اس کے جو ہے مضامین ہیں یہاں پہ۔ سورہ یونس کا پھر اس کے بعد آغاز ہے، سورہ جو مکی صورت ہے، اور جس میں دعوت، توحید اور رسالت، آخرت کا رنگ جو ہے وہ بہت ہی غالب ہے اس کے اندر۔ تو جو 11واں پارہ ہے اس میں مدنی معاشرے کا جو باطنی مرض ہے نفاق، کیونکہ منافقین بہت زیادہ مدینے کے اندر تھے، مکہ میں منافقین نہیں تھے، تو ان کی جو ہے ایک اس کا اچھا خاصا حصہ اس کے بارے ذکر کے بارے میں ہے۔ اور پھر مکی دور کی جو توحید کی جو دعوت ہے، چونکہ غزوہ سورہ یونس ایک مکی صورت ہے، اس میں دعوت توحید بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں منافقین کی اصل عقیدت بتائی گئی ہے کہ منافقین جو ہے یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ بالکل ہی ایک سوسائڈل قسم کا مشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رومن امپائر کے مقابلے میں جانا، جب رومن امپائر کا جو بادشاہ سیزر وہ خود آ رہا ہو مقابلے کے لیے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ لوٹ کے نہیں آ سکیں گے، تو جب آئے تو پھر یہ جھوٹے جو ہے عذرات پیش کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اس کی اطلاع جو ہے وہ دے دی گئی کہ یہ آپ کو ایسے اور ایسے یہ کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت اللہ تعالیٰ نے بہت شدت کا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، اور آپ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے بالکل ہی کسی صورت میں، جو ہے جب تک یہ خود توبہ نہ کر لیں اور اپنے احوال کی اصلاح نہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے ان کی توبہ کو اور ان کے احوال کو اور ان کے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی منافقین کے جھوٹے عذر جو ہے اللہ کو خوب معلوم تھے، بے شک ظاہری رضامندی اگر کہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائی بھی ہے تو وہ ان کی نجات کا جو ہے وہ باعث نہیں بن سکتی۔ اس کے مقابل بالمخلص مومنین، جو اخلاص کی کے ساتھ جو مومنین تھے، ان کی شان اور صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ گناہ پر جھوٹ نہیں بولتے، سچائی سے کام لیتے ہیں، غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور توبہ پھر اس پہ کرتے ہیں۔ اللہ سے یہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہی لوگ جو ہیں اسلام کا سرمایہ ہیں، یہی جو ہے یہ مخلص لوگ ہیں، اور یہ جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے کلمے اور اس دین کی اشاعت اور اس کی اقامت کے لیے یہ لوگ قربانی دینے والے ہیں۔ تو اس کا ایک سبق یہ تھا کہ مومن کی پہچان سچائی ہے اور توبہ ہے۔ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو مومن اس پہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ توبہ کرتا ہے، ندامت کرتا ہے اور اللہ کے حضور لوٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ سابقون الاولون کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے، جو امت کا اصل سرمایہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے میں سب سے پہل کی، اللہ کی راستے میں جان اور مال پیش کیے، وطن چھوڑا، ہجرت و قربانی کی تاریخ سے عبارت ہے ان کی تاریخ، اور اللہ نے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی مومنین کی جانیں جو ہے جنت کے بدلے میں جو ہے خرید لی ہیں۔
یہ بڑی کامیاب تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومنوں نے کی ہے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور یہ امت کے لیے لوگ جو ہے ایک معیار ہیں اخلاص وفا کا اور سٹینڈرڈ ہیں. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے ایمان لانے والے جو صحابہ تھے وہ امت کے گل سرسبد ہیں. ان کی سیرت اور کردار اور سبقت فی الایمان اور رضا باللہ کا جو یہ اعلیٰ نمونہ ہے. یہ لوگ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے، یہ بھی جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے. تو پھر جب انہوں نے جو کمزوری دکھائی، اس سے جو خطا ہو گئی، تو پھر اس حادثے گناہ میں اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور پھر قسم کھائی کہ جب تک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا تب تک یہ ستون سے جو ہے اپنے آپ اس کو الگ نہیں کریں گے. تو غلطی کا صدور ہر ایک سے ممکن ہے. مومن پھر وہی بات ہے، اپنے گناہوں پہ پھر دلیر نہیں ہوتا، وہ ندامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. یہ ایک بہترین نمونہ ہے. اگر ایمان زندہ ہو تو لغزش بھی انسان کے لیے اللہ سے اس کو قریب کر دیتی ہے، بشرطے انسان جو ہے وہ بالخلوص کے ساتھ نادم ہو اور توبہ کرے. غلطی انسان سے ہوتی ہے، مومن کی پہچان ندامت اور سچی توبہ ہے. 3 مخلص صحابہ کا ازمائشی واقعہ ہے. ان کی ازمائش ہوئی ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی. یہ جو 3 صحابہ تھے یہ بھی جہاد جو ہے تبوک سے رہ جانے والے مخلص مومن تھے. پھر جو ہے یہ واپس آئے تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی عذر نہیں کیا، بلکہ بتا دیا کہ جو سستی ہوئی ہے ان سے. تو پھر 40 دن تک ان کا معاشرتی مقاطع جو ہے وہ کیا گیا. گفتگو اور سلام کی بھی ممانعت ہو گئی ان سے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی قسم کو ان سے سلام نہ کرے. تو 40 دن کے بعد پھر جو ہے حکم ہوا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں. تو پھر وہ بھی بالکل ایسا ہو گیا، اور 50 دن تک ان کا مقاطع جاری رہا. اور 50 دن کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ انہوں نے سچی توبہ کی ہے اور اخلاص کی بنیاد پر. تو اس کا سبق یہ ہے کہ اجتماعی نظم و ضبط کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تاکہ مخلص اہل ایمان بھی سخت مواخذہ کا مطالبہ جو ہے ان کا بھی ہونا چاہیے. اور یہی نظم جماعت کو زندہ رکھتا ہے. یعنی کسی بھی جماعت کو، اسلامی تحریک کو یہی چیز زندہ رکھتی ہے کہ اس میں سے ہر شخص نظم و ضبط کے اندر جو ہے کسا ہوا ہو. اگر نظم و ضبط میں سے کسی کو کوئی بھی اسے جو ہے وہ کمی اور کوتاہی کرے تو پھر وہ کیا ہے کہ اس پہ اس کا اطلاق ہوگا نظم و ضبط کے تقاضوں کا. اسلامی معاشرے کا نظم و ضبط، یعنی یہ بہت زبردست عبرت انگیز اور سبق آموز جو ہے نا واقعہ تھا یہ والا. اور یعنی کسی بھی معاشرے کی اصل قوت جو ہوتی ہے اس کا نظم اور ڈسپلن ہوتا ہے، اور قیادت کے ساتھ بے پناہ جو محبت اور اطاعت کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں روح کی طرح کار فرما ہوتا ہے، اور وہ زندگی کی ایک قسم کی ضمانت دیتا ہے. اسلامی معاشرے میں ان تمام حقائق جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ جو واقعہ پیش آیا. یعنی یہ اجتماعی نظم و ضبط کی ایک بہترین شاندار مثال تھی. اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت افراد کے انداز فکر اور پھر ایک جماعت اور اجتماعیت کی زندگی میں نظم و ضبط کی جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے اور بہت ایمان افروز بھی ہے. اور اس میں عبرت اور حکمت اور اسباق اس میں بہت معارف اس میں اندر موجود ہیں. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی بھی معاشرے کی اصل قوت نظم و ضبط اور قیادت سے وفاداری ہوا کرتی ہے. سچے لوگوں کو ساتھ دینے کا حکم جو ہے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دو. یعنی صادقین کی جو سچے لوگوں کی صحبت ہے یہ اس مومنوں کی نشانی ہے. سچائی ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اللہ کا حکم پھر مانا کامیابی کی ضمانت ہے. یعنی سچے لوگوں کا ساتھ دینا، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے درمیان میں رہنا، یہ کامیابی کی جو ہے ضمانت ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت اور تقوی ضروری ہے. اس لیے جہاں بھی کہیں پہ کوئی کمی پائی جائے گی اپنی کردار میں اور اپنی جو ہے کسی جگہ پہ، تو وہ پھر جو ہے وہ سچے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی. سورہ یونس ہے اس کے بعد، مکی صورت ہے، 11 سے 13 نبوی کے درمیان میں، یعنی آخری دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوئی ہے. سورہ ہود کے ساتھ نازل ہوئی ہے. دونوں کے مضامین میں کافی مماثلت بھی پائی جاتی ہے. اور جو ہے یہ مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین جو ہے اس کے مرکزی موضوعات میں سے ہے. اچھا، منکرین کے خلاف اتمام حجت کا انظہار ہے. یعنی دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر
جو ہے اپنا کام مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر حجت کا جو ہے وہ اتمام کر دیا ہے. یعنی بہت ہی دعوت بھی دی گئی ہے اگرچہ فرمائش بھی ہے، اور پھر تنبیہ اور دھمکی بھی ہے، تینوں کو یکجا کیا گیا ہے. اور پچھلی قوموں کو بتایا گیا کہ دیکھیں وہ عبرت کے نشان بن گئی ہیں، ان سے جو ہے وہ سبق سیکھو. انبیاء کا طریقہ دعوت ہے کہ انجام سے ڈرایا جائے اور پھر حق کی تبلیغ جو ان کو کی جائے. مشرکانہ عقائد کی اصلاح کی گئی ہے اور اتمام حجت بھی ہے اس میں. توحید اور آخرت کے بارے میں جو شبہات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے، ان کا غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے اور ان غفلتوں پر تنبیہ کی گئی ہے جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانع ہوتی ہیں. رسالت کے تصور کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، اور لوگوں کو بہت شک ہوتا تھا کہ یہ بشریت اور رسالت جو دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو اس کی جو تو اس کی وضاحت کی گئی ہے. آخرت کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اعتراض کا جو ہے جواب دیا گیا ہے کہ دوسری زندگی سے متعلق جتنے بھی شبہات تھے ان کا ازالہ کیا گیا ہے. تو قرآن مجید پر بھی اسی طرح اعتراض تھے، ان کا بھی جواب دیا گیا اور کہا گیا پھر اس جیسی ایک صورت ہی کم از کم بنا کے لاؤ، اور دنیا کی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا. تو دیکھیں قرآن نے ہر دور کے شبہات کا مکمل اور مدلل جو ہے وہ جواب دیا ہے، اور اس زمانے میں بھی دیا اور آج بھی دے رہا ہے. مظاہر قدرت سے توحید تک جو ہے یہاں پہ ایمان کے ذریعے مطلب کہا گیا ہے کہ مظاہر قدرت پر غور کر کے انسان ایمان تک پہنچ سکتا ہے. آفاق سے شہادت ہے کہ زمین آسمان یہ کس نے بنائے ہیں، سوال کیا گیا ہے. سورج چاند کی تخلیق کس نے کی ہے، دن رات کا نظام اور کائنات کے معاملے کی تدبیر یہ کون کر رہا ہے. اور یہ کائنات کسی کیلنڈر کا تماشا اور کھیل نہیں ہے. یہاں سے آفاقی دلائل سے دلائل توحید یعنی اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ غور و فکر ایمان تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ انسان ان پہ غور و فکر کرے. یعنی اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر کائنات کے نظام پر غور کرے تو بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. یہ نشانیوں سے کائنات جو بھری پڑی ہے. قرآن کو بدلنے کا جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ مشرقین کا یہ ایک مطالبہ تھا کہ آپ اس قرآن کو نہ، اس میں بڑے ان کمپرومائزنگ ہے یہ، اس کو قرآن کو بدلنے کا مطالبہ کیا گیا کہ اس کے بجائے کوئی اور جو ہے نا وہ چیز اور کوئی اور تعلیم جو ہے وہ لے آؤ، اس کو یعنی اس میں کچھ رد و بدل کرو. یہ تو جو ہے تاکہ ہم کسی سمجھوتے پہ جو ہے وہ پہنچ جائیں. تو یعنی حیران کن بات ہے کہ 21ویں صدی میں یہ جو جدید جاہلیت ہے، اس طرح کے ان کے بھی اس طرح کے مطالبات ہیں کہ قرآن میں کچھ رد و بدل کرو، تھوڑا سا اس کو جو ہے ایکسیپٹیبل بناؤ اس تہذیب کے لیے. تو پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر متبدل کلام ہے، اور اس کو کلام کو کسی کو بدلنے کی جو اس میں اندر جرات اور طاقت نہیں ہے. قرآن کریم رب کا غیر متبدل فیصلہ کن کلام ہے، اس میں تبدیلی کا مطالبہ نری جہالت ہے. قرآن کریم کا پھر چیلنج بھی ہے، اس کی حقانیت ہے کہ دیکھو قرآن مجید کو تم چیلنج کرتے ہو، اس کے بارے میں اس طرح کہتے ہو، تو قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر جو ہے لے آؤ. 1500 سال سے یہ چیلنج قائم ہے اور آج تک کسی نے اس کو پورا نہیں کیا. دیکھیں قرآن مجید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ آپ معجزے لے کے آؤ، تو کہا گیا کہ قرآن مجید ہی سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے، یہ تمام حسی معجزوں سے بڑا معجزہ ہے، یہ کہا گیا ہے. تو جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے معجزے وہ حسی معجزے تھے، اور آپ کو جو معجزہ دیے گئے سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے. یہ دلوں کی شفا ہے اور اس کے اندر ہدایت کا سامان ہے. جو اس کی طرف رجوع کرے گا، پلٹے گا، اپنے ساتھ اس کو لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے. اس پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. دیکھیں قرآن کا جو ادبی اعجاز ہے، اس کی جو فکری رسائی ہے اور اس کی جو روحانی تاثیر ہے قرآن کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا ثبوت ہے. آج تک انسان اس کا کوئی جو ہے وہ جواب نہیں دے سکا ہے. اچھا پھر فرمایا کہ دیکھیں قرآن کی جو خدمت ہے سب سے بہترین کا کام ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت. اس تمام مال و متاع دنیا کی جو لوگ جس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جو اکٹھی کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اسے بہتر ہے. فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ کسی بھی طرح اکٹھے کرتے ہیں، مال متاع پراپرٹیز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے، اور اس پہ فرمایا کہ اس پہ خوشی مناؤ.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو ہے جس نے قرآن کو جو ہے سمجھا، پڑھا اور پھر پڑھایا، یعنی دونوں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کو جو ہے وہ پڑھنے والے، یہ سارے جو ہے، اور یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ قرآن کی تعلیم اور تعلم سب سے بہتر عمل ہے اور ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حق کی طرف بلانے والے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ حق کا اعتراف کرنے پر یعنی یہ مجبور کر دیتے ہیں یہ سوالات کہ زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے، یہ بصارت و سماعت کا اختیار کس کو ہے، مردہ کو زندگی اور زندہ کو مردہ کون کرتا ہے، اتنی بڑی کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے، کس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور کون اس کا اعادہ کر رہا ہے، خلق کو دوبارہ پیدا کر رہا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کس نے ہدایت نامے بھیجے ہیں، یہ کتابیں کس نے اتاری ہیں، ذرا ان پہ غور کرو تو اس کے ساتھ شرکت کا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں، یہ سوالات انسان کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اختیار کرنے پر انسان کو جو ہے وہ اکساتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ انسان سوچے ان کے بارے کے اندر۔ پھر فرمایا گیا کہ توحید انسانی جو ہے وہ فطرت میں پیوست ہے، یعنی توحید جو ہے، توحید انسانی فطرت میں پیوست ہے کہ مشکل وقت جب انسان کا آتا ہے تو دیکھیں بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے ہم خالص کر لیتے ہیں جو ہے اس کو، توحید کو، اور پھر جو ہے مشکل وقت میں اسی کو پکارتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا دہریہ بھی ہو اور سب لوگ، تو پھر جو ہے بالآخر اسی طرح پکڑتے ہیں، مصیبت دور ہوتے ہی پھر جو ہے دوبارہ اسی زندگی میں آتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور فطرت جو ہے توحید پر ہے مگر انسان بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت پیدا کی ہے انسان کی وہ توحید پر ہے، اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے توحید جو ہے، اور مگر انسان جو ہے وہ ہے کہ وہ خود پھر اپنی چوائس سے، اپنے اختیار سے جو ہے وہ دوسرے راستے اختیار کرتا ہے۔ منکرین کا اللہ سے رشتہ جو ہے اس طریقے سے بڑا ٹیمپریری اور جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہر حال میں توحید ہے، یعنی حالات جیسے بھی ہوں ہر حالت میں انسان اللہ تعالیٰ پہ جو ہے بھروسہ رکھے۔ توحید انسانی فطرت میں امبیڈڈ ہے، مشکل وقت میں یہ حقیقت کھل کر بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا کی مثال کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیا کی مثال جو ہے وہ بارش، اس مثال، دنیا کی مثال جو ہے اس کھیتی کی سی ہے، جیسے بارش ہوئی اور پھر کھیتی اگی، اسے پھر جو ہے وہ لہلہائی اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی کا ایک جھونکا آیا اور اس کو آنن فانن اس کو بے نشان کر دیا۔ دنیا کی رنگینیاں عارضی اور بالکل فانی ہیں، اور حقیقی جو سلامتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حقیقی سلامتی کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری اصل میں دانش مندی ہے، جہاں پہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کی یہ تو زندگی دیکھ رہے ہیں ہم، چند دن کی ہے، اس کے بعد دائمی زندگی کے لیے جو شخص کام نہ کرے کتنا نادان ہے۔ دنیا کی زندگی آخری ہے، آخرت کی تیاری ہے، اصل کامیابی ہے، اور اسی کے لیے جو ہے تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امتوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ بے شمار تاریخ سے استشہاد پیش کیا گیا ہے قریش کے لیڈروں کو، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی سرگزشت کا ایک بہت ہی اجمالی سا ایک مختصر خاکہ جو ہے ان کو بتایا گیا ہے، اور ان کے انجام سے خبرداری جو ہے دی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت و پکار اور تبلیغ کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ ان کی قوم کو بہت ناگوار تھی ان کی جو تبلیغ، انہوں نے پھر استکبار کیا تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا اور ایمان لانے والوں کو بچا دیا اور انہی کو پھر زمین کا وارث بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ فرعون نے ان کو جھٹلایا اور استکبار کیا اور حق کو جادو کہا اور جادوگروں سے مقابلہ کروایا، تو اللہ نے حق کا بول بالا فرمایا اور باطل کو جو ہے وہ باطل ہونا ثابت کر دیا، تو اس نے پھر بھی جھٹلایا۔ تو اس تکذیب کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھر غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچایا اور انہیں زمینوں کو وارث بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے بد دعا ہے فرعون کے لیے کہ فرعون کے پاس مال و اسباب بہت ہیں مگر ایمان سے محروم ہے، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کے پاس جو طاقت و اقتدار اور مال و اسباب ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے۔ فرعون کے جب آخری وقت جو ہے اس کا جب آیا تو اس نے ایمان کو قبول کرنے، جب عذاب آیا اس وقت، تو اس کے بعد جو ہے تو اس کا ایمان قبول نہ کیا گیا اور اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔
مشرکین مکہ کو انتباہ کیا گیا ہے کہ فرعون ایک ظالم ڈکٹیٹر اور کبریائی کا دعوے دار، اختیارات کے استعمال میں اسراف اور تجاوز کرنے والا جو ہے وہ بادشاہ تھا اور ڈکٹیٹر تھا اور طاغوت تھا، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے سختی سے پابند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جرم میں ہلاک کر دیا جو جرم تم کر رہے ہو۔ دیکھیں ایک بالکل پاس کی جو کہانیاں بتا کر اور قوموں کی تاریخ بتا کر انہی کے مشرکین مکہ کے حالات پر چسپاں کر دیا، یعنی پچھلی قومیں استکبار اور حق کی تکذیب کے باعث تباہ ہوئی ہیں۔ ان سے ہم کو جو ہے وہ سبق لینا چاہیے۔ یہاں پہ اس پارے کے مضامین ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔